صفحہ نمبر 42 اور آیت نمبر 10 ختم ہو کر 11 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ گزشتہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا اور اس کے ساتھ ساتھ والد صاحب کی یہ نصیحت کہ بھائیوں کو خواب نہ بتانا، کہیں شیطان کسی شر کا باعث نہ بنا دے، اس کو کوئی اختلاف پیدا نہ کر دے آپس میں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ بھی ہوا کہ ان کو کھٹکتا تھا کہ والد صاحب ہمیں چھوڑ کر چھوٹے بھائیوں کی طرف کیوں اتنی توجہ کرتے ہیں، ان کی محبت، چاہت، توجہ اس طرف زیادہ ہے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس بھائی کو منظر سے ہٹا دیں، یوسف علیہ السلام کو سامنے سے ہٹا دیں، نتیجتاً یہ ہوگا کہ پھر جتنی بھی توجہ ہوگی والد صاحب کی وہ ہمیں ہی ملا کرے گی۔ چنانچہ یہ سوچ کر وہ والد صاحب کے پاس آئے اور کیا بات چیت ہوئی وہ ہم آج پڑھتے ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لکا، کیا وجہ ہے، لا تأمنا، آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، لا تأمنا، آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم تو، لہو، اس کے، لناصحون، خیرخواہ ہیں، ہم تو اس کے خیرخواہ ہیں، تو آپ کیوں ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ یعنی ہم اگر جانا چاہتے ہیں اور بھائی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ بھائی کو نہیں بھیجتے ہمارے ساتھ، تو ہم پر اعتبار نہیں ہے کوئی۔ ارسلہ، آپ اس کو بھیجیے، معنا، ہمارے ساتھ، غدن، کل، ارسلہ معنا غدا، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، یرتع ویلعب، تو کھائے پیے گا اور کھیلے کودے گا، تاکہ یہ کچھ کھا پی لے، کھیل کود لے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لہو، اس کا، لحافظون، خیال رکھنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، انی، میں، بے شک میں، لیحزننی، اس بات سے پریشان ہو جاتا ہوں، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو میری نظروں سے دور لے جاؤ گے، تم اس کو مجھ سے لے جاؤ گے، دور لے جاؤ گے تو میری نظروں سے دور ہو جائے گا، تو میرے لیے یہی بڑی پریشانی ہے۔ وَأَخَافُ، اور میں یہ بھی ڈرتا ہوں، ان، کہ کہیں، یأکلہ، اسے کھا نہ جائے، الذئب، بھیڑیا، کہیں بھیڑیا اسے کھا نہ جائے، وَأَنْتُمْ، اور تم، عنہ، اس سے، غافلون، بے خبر ہو، اور تم بے خبر ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور بھیڑیا کھا جائے۔ تو ایک تو یہ کہ میری نظروں سے دور ہوگا تو میں خامخواہ پریشان رہوں گا، پتہ نہیں کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا، چھوٹی عمر کا ہے نا تو بچہ ہے، کوئی بھیڑیا کہیں اس کو کھا نہ جائے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لئن، اگر، اکلہ، اس کو کھا گیا، الذئب، بھیڑیا، اگر بھیڑیا اس کو کھا گیا، وَنَحْنُ، اور ہم، عُصْبَةٌ، ایک جماعت ہیں، ہم پوری ایک جماعت ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے اگر بھیڑیا اس کو کھا گیا، اِنَّا، یقیناً ہم تو،
اذن ایسی صورت میں لخاسرون بڑا ہی نقصان اٹھانے والے ہیں. ہمارا تو پھر فائدہ ہی کوئی نہ ہوا نا. ہم تو پھر کسی کھاتے میں ہی نہ ہوئے کہ اگر ہمارے 10 بھائیوں کے 9 بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھیڑیا اس کو کھا گیا. فلما پس جب یہاں تک بات ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا. چلو ٹھیک ہے، لے جو بھائی کو، کھیلے کودے بھائی، ذرا باہر فریش ہو جائے گا. فلما پس جب ذهبوا به وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے. واجمعوا اور اس بات پر متفق ہو گئے، واجمعوا اور اس بات پر متفق ہو گئے ان یجعلوه کہ اس کو جا کر پھینک آتے ہیں فی غیابات الجب کسی اندھے کنویں کے اندر، ویران بے آباد کنویں میں اس کو جا کر پھینک آتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا تو ہم نے پھر وحی بھیجی الیہ حضرت یوسف علیہ السلام پر. وَأَوْحَيْنَا الیہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. یہ لفظی معنی ہے. جب اللہ کا کوئی بہت ہی نیک بندہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت ہی نیک بندہ یا نیک بندی کسی بہت بڑی پریشانی میں ہو تو اللہ رب العزت اس کی تسلی کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور فرماتے ہیں. اللہ پاک اس کی تسلی کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کا بندہ اور بندی کسی بہت بڑی پریشانی میں ہو. یہ اللہ کی عادت رہی ہے، عادت اللہ کہیے آپ اس کو، یا سنت اللہ کہیے، اللہ کی سنت رہی ہے، عادت رہی ہے. جب اللہ کا کوئی بندہ یا بندی کسی بہت مشکل میں ہو تو اللہ پاک غیب سے اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں. ہم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا کچھ واقعہ پڑھا ہے، کچھ آگے ہم 16ویں پارے میں پڑھیں گے. جب وہ بہت پریشان تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے فرشتے بھیجے. ان کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے. ہم یہ 16ویں پارے میں پڑھیں گے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور ان کے لیے اللہ پاک نے چشمہ بہایا، اور اللہ پاک نے ان کے لیے کھجور کا، حالانکہ وہ موسم نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ پاک نے کھجور کے درخت کو ان کے لیے ہرا فرمایا کہ کھجوریں کھائیں، پانی پئیں، تسلی رکھیں. یعنی کھانے پینے کا اللہ پاک نے ان کے لیے وہاں بندوبست بھی فرما دیا اور آسمان سے تسلی بھی نازل فرما دی. بعینہ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر بے گناہ ہیں، بالکل کوئی قصور نہیں ان کا، تو بڑے اچھے ہیں، نیک ہیں، بڑے مؤدب ہیں، لیکن بھائی ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. اور ایک چھوٹا سا بچہ اسے کہیں گڑھے میں پھینک دیا جائے یا کنویں میں تو اس کے لیے تو وہ یقیناً پریشان ہو جائے گا اور بہت پریشان ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے ان کی تسلی کے لیے غیبی طور پر بندوبست فرمایا. یہ اللہ کی طرف سے ان کی غیبی تسلی کا بندوبست ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اللہ پاک وقت اور حالات کے مطابق کوئی بھی شکل پیدا فرما دیتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے حکم بھیجا، وحی بھیجی یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ کہ آپ ضرور بالضرور ان بھائیوں کو بتائیں گے، بِأَمْرِهِمْ ان کا معاملہ، ہذا یہ والا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا ایک وقت آئے گا آپ انہی بھائیوں کو یہ سارا سین یاد دلائیں گے. ایک وقت آئے گا آپ انہی بھائیوں کو یہ سارا واقعہ بتائیں گے. وَهُمْ اور یہ جو بھائی ہیں اس وقت لا يشعرون اس وقت انہیں پتہ نہیں ہوگا، اس وقت انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہوگا اور سمجھ نہیں ہوگی، لیکن آپ ان کو یہ واقعہ سارا ضرور بتائیں گے. یا یوں کہہ لیں کہ بھائی بھول چکے ہوں گے، بھائیوں کو اس وقت یاد ہی نہیں ہوگا، آپ ان کو یاد کروائیں گے یہ سارا واقعہ. تسلی تھی کہ نہ صرف یہ کہ خیر و عافیت سے اللہ پاک آپ کو یہاں سے نکالیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ان کو یہ سارا منظر یاد کروائیں گے.
وجاءوا اور وہ بھائی آئے اباہم اپنے والد صاحب کے پاس عشاءً رات کو یبکون روتے ہوئے، رات کو وہ روتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس آئے۔ قالو کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا ہم تو چلے گئے تھے، نستبق دوڑ لگانے، ہم تو دوڑ لگانے چلے گئے تھے، وترکنا اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو عند متاعنا اپنے سامان کے پاس، یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس بٹھایا اور خود ہم دوڑ میں مشغول ہو گئے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ اور اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ اور بھیڑیا، وہ آپ کل جس خدشے کا اظہار کر رہے تھے نا، وہ واقعتاً ایسا ہی ہو گیا، سچ ہو گیا۔ وَمَا أَنْتَ اور آپ نہیں بِمُؤْمِن یقین کریں گے لنا ہماری بات کا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لنا آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ اور اگرچہ کُنَّا ہم ہوں صادقین سچے، ہم جتنے مرضی سچے کیوں نہ ہوں اب ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن ہوا ایسا ہی ہے۔ وَجَاءُوا اور وہ لائے علی قمیصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر بدم کذب جھوٹ موٹ کا خون، یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے کہ دیکھ لیں جناب، وہ بھیڑیا جو تھا نا، وہ پتہ نہیں شاید قمیض اتاری ہوئی تھی یا اس نے کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ قمیض ان کی پھٹ گئی اور گر پڑی اور خون بھی لگا ہوا ہے، تو وہ بھیڑیا کھا گیا ان کو، بس یہ قمیض ان کی ایک کسی نہ کسی طرح نشانی کے طور پر بچی ہمارے پاس۔ قال حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بل سولت بلکہ گھڑ لی ہے لکم تم نے انفسکم اپنی جانوں کے لیے امرا ایک بات، بل سولت لکم انفسکم امرا یہ تم اپنی طرف سے ایک بات گھڑ کے لے آئے ہو۔ فصبر جمیل بس اب تو صبر کرنا ہی بہتر ہے، صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ واللہ اور اللہ المستعان میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، علی ما اس پر جو تصفون تم بیان کرتے ہو، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو بتا رہے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ قرآن کریم نے ایک بڑے ہی باوقار سے انداز میں اس منظر کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ ایک انسانی سوچ بھی یہ کہتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام بیٹھے نہیں رہے ہوں گے، وہ بیٹھے نہیں رہے ہوں گے، وہ نکلے ہوں گے، ڈھونڈا ہوگا، لوگوں کو بھیجا ہوگا، اپنی سی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہوگی، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا ہوگا۔ بالآخر جب ہر طرف سے تھک گئے ہوں گے تو پھر ان کی زبان سے یہی نکلا ہوگا اے اللہ میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ اب فصبر جمیل کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ اب میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون جو کچھ تم بتا رہے ہو نا اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ وجاءت اور آیا سیارہ ایک قافلہ، اور ایک قافلہ آیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یقیناً ان کی نظریں ادھر ہی ہوں گی، ایک اصولی ہے کہ انسانی نفسیاتی بات ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہے ادھر، اور کوئی بعید نہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کھانے پینے کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست رکھا ہو۔ اب نہیں پتا کہ یہ واقعہ کتنے دن یوسف علیہ السلام وہاں پہ رہے، اس کنویں کے اندر رہے، 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ 15 دن مہینہ،
بہرحال قرآن کریم نے یا احادیث مبارکہ نے اس کی کوئی تصریح نہیں کی، لیکن بہرحال ایک مشکل ترین وقت گزارا انہوں نے وہاں پر. وجاءت، اور آیا، سیارہ، ایک قافلہ، پھر کہیں سے کوئی قافلہ کسی دن آیا. فارسلوا، تو انہوں نے بھیجا، واردہم، اپنا پانی لانے والا. قافلے والوں نے جاؤ بھائی، ایک بندے کو بھیجا، جاؤ بھائی کہیں کوئی قریب کوئی کنواں ہے تو جاؤ ذرا پانی لے کے آؤ. فأدلا، اس نے لٹکایا، دلوہ، اپنا ڈول. وہ جو پانی لینے کے لیے آیا اس نے اپنا ڈول لٹکایا. ڈول لٹکایا تو وہ نیچے گیا. نیچے یوسف علیہ السلام تھے تو یوسف علیہ السلام نے اس رسی کو پکڑ لیا. رسی کو پکڑ لیا. اب جب اس نے کھینچا ہے، مطلب جو قرآن کریم کے الفاظ جو ایک نقشہ سا بنا رہے ہیں، وہ جب اس نے کھینچا ہے تو اس سے لگا ہے کہ کوئی بچہ ہے. قال، وہ کہنے لگا، یا بشرا، ارے خوشی کی بات، یا بشرا، خوشی کی بات، ھذا غلام، ارے یہ تو لڑکا نکل آیا، یہ تو لڑکا نکل آیا. وَأَصَرُّوهُ، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا، بضاعہ، قیمتی چیز سمجھ کر، جمع پونجی، قیمتی چیز سمجھ کر یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا. واللہ، اور اللہ کو تو علیم، سب پتا تھا، بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو کچھ وہ کر رہے تھے، اللہ رب العزت کو تو سب پتا تھا. وشروہ، اور پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، بثمن بخس، بہت معمولی قیمت کے عوض، دراہم معدودہ، چند دراہم، چند دراہم کے عوض انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا. وکانو، اور تھے وہ، من الزاہدین، بے رغبت، یعنی پیسوں سے انہیں کوئی رغبت نہیں تھی. ان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا، بلکہ یوسف علیہ السلام کو بس کسی طرح سامنے سے ہٹانا تھا. چلو لگے ہاتھوں کوئی 2-4 درہم آ رہے ہیں تو آ جائیں. اب یہ ان لوگوں نے جو بیچا ہے، جو قافلہ تھا، یہ یہاں فلسطین سے گزرا ہے. یوسف علیہ السلام فلسطین کے کنویں میں تھے. یہاں سے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ہاتھ لگے ان کے. یہ قافلہ پھر گیا ہے یہاں سے مصر. مصر جا کر مصر کے بازار میں اس وقت انسانوں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں. تو یہ لوگ، انہوں نے جب دیکھا لڑکا ہے تو شکل و صورت، رہن سہن، وضاقتہ کسی اچھے گھرانے کا لگا، خوبصورت بچہ اور اچھے گھرانے کا. تو یہ سوچنے لگے کہ وہاں اس کو جا کر بیچیں گے تو ٹھیک ٹھاک پیسہ ملے گا، اچھی رقم ملے گی. چنانچہ انہوں نے جب منڈیاں جو لگتی تھیں وہاں جا کر بیچا یوسف علیہ السلام کو. اور یوسف علیہ السلام کو جس بندے نے خریدا وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ بھی شاہی خاندان کا اور بادشاہ کے گھر کے لیے کوئی غلام لینے آیا تھا، غلام ڈھونڈنے آیا تھا. اس کی نظر پڑی یوسف علیہ السلام پر، اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا. یہ ہم اگلے سبق میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تو وہ شروع، ان لوگوں نے فلسطین سے لیا، مصر لے گئے اور مصر میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا، بثمن بخس، چند دراہم، تھوڑی سی قیمت کے عوض، دراہم معدودہ، چند درہم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 17 درہم تھے، 17 درہم کے عوض انہوں نے، ان کا لے جو ہمیں پیسے کی کوئی غرض نہیں. وکانوا فیہ من الزاہدین، اور وہ جو تھے بھائی جو تھے، یہ اصل میں بھائیوں نے بیچا. بھائیوں نے کیسے بیچا؟ حالانکہ برآمد تو قافلے والوں نے کیا. ہوا یہ، اب وہ نظر رکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے نکال لیا ہے. جب نکال لیا اور یوسف علیہ السلام قافلے کے اندر پہنچ گئے تو بھائی بھاگے وہاں چلے گئے. اوہو ہمارا غلام بھاگ گیا تھا. اچھا آپ کے پاس ہے، بڑے تنگ ہیں اس سے، ہم بھاگ جاتا ہے یہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ سودا ہی ہو جائے اس کا، ہماری جان ہی چھوٹ جائے اس سے. یعنی وہ بھائی جو تھے وہ بھائی سے ہٹ کر غلام، اس کو مالک اور غلام کے درجے پہ آ گئے کہ تو ہمارا غلام ہے، بھاگ جاتا ہے.
اور ہم تو اپنے بھائی کی طرح چھوٹے بچوں کی طرح گھر میں رکھا ہوا، لیکن یہ بھاگ جاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے ہمیں. ہم سوچتے ہیں چلو چھوڑیں اس کو، کوئی لے لے اس کو، خرید لے اس کو. قافلے والے کہتے ہیں ہم خریدتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے آپ لے خرید لیں. انہوں نے تھوڑی بہت جو جمع پونجی پیسے دیے، کچھ حضرات کہتے ہیں 17 دراہم تھے، ثمن بخس، چند دراہم. وکانوا فیہ من الزاہدین، اور انہیں دولت میں اور پیسے میں، قیمت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک جسے کہتے ہیں نا ٹرننگ پوائنٹ، وہ ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے. اپنی عروج اور ترقی کی ایک راہ حضرت یوسف علیہ السلام اس پہ چل پڑے، ایک قدم ترقی کی طرف. یعنی بے شک ان کے والد نبی تھے اور بہت بڑے نبی تھے، لیکن بہرحال وہ ایک مذہبی پہلو تھا. یوسف علیہ السلام اس مذہبی گھرانے سے نکل کر حاکم وقت، بادشاہ وقت، اور اس وقت کے مصر کے جو حکمران تھے ان کو عزیز مصر کہا جاتا تھا اس وقت میں. حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے وہاں پہنچ چکے. اللہ پاک کی ذات ایسے انسانوں کے لیے وسیلے بناتی ہے. انسان نیک ہو اور اچھے اخلاق کا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اللہ شر کے اندر سے بھی اس کے لیے خیر پیدا فرما دیتے. بس یہاں تک. اب کل انشاءاللہ العزیز جو اگلا واقعہ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. اس کے درمیان میں نا بہت سی تفصیل ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم اس کو نہیں چھیڑتا. یقیناً بھائیوں نے صرف جا کر ڈال ہی نہیں دیا، اس کے بعد یقیناً اس دوران بہت کچھ ہوتا رہا ہوگا. ظاہر ہے ایک نبی کا بیٹا، اپنے وقت کا ایک بہت بڑا نبی کا پوتا، نبی کا پڑپوتا، یعنی اس کے والد بھی نبی یعقوب علیہ السلام، اس کے دادا بھی نبی اسحاق علیہ السلام، اور اس کے پردادا بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، ایسا فرد. اور آگے یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں اس کو بھی نبوت ملے گی. ایسا اگر کوئی وہ ہوا ہے، گم ہو گیا ہے، تو یقیناً اس کے لیے پھر درمیان بہت کچھ ہوا ہوگا، بہت کوشش ہوئی ہوگی، نامعلوم کس سطح تک کوشش ہوئی ہوگی. اور گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی، ماں پہ کیا گزری ہوگی، باپ پہ کیا گزری ہوگی. باپ پہ تو کیا گزرنی ہے، اگلے چند مراحل میں، کچھ سالوں میں رو کر باپ کی تو بنا ہی ختم ہو جانی. یہ ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہ تب ہوگا جب حادثہ، جب یہ صدمہ. اچھا بہت سی باتیں بڑی عجیب ہے، سمجھ نہیں بھی آتی بسا اوقات. یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی پتا ہے نبوت ملنی ہے، بڑا مرتبہ ملنا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ میں دوبارہ دیکھوں گا اس کو. یعقوب علیہ السلام کو یہ پتا ہے، وہ خواب بتا چکا ہے کہ جو سورج ہے نا وہ میں ہوں، چاند جو ہے ماں ہے، اور 11 ستارے بھائی ہیں. ہم اس کے سامنے جھکیں گے جا کر، ہمیں یہ پتا ہے. لیکن بچہ بیٹا نظروں سے اوجھل ہے، نہ معلوم کہاں ہے، کس حال میں ہے. تو باپ کے غم کی شدت کا یہ عالم ہے کہ رو کر اس کی بینائی ختم ہو جاتی. اس لیے قرآن کریم کہتا نا تمہاری جو اولاد ہے نا یہ بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے لیے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اولاد بہت، یہاں یقین ہے، 100% یقین ہے کہ یہ بیٹا مجھے ملے گا، میں جاؤں گا، میں بھی، اس کی ماں بھی، بھائی بھی. اس کو نبوت ملے گی، اس کو عروج ملے گا. اس نبوت اور عروج میں جا کر ہم اس سے ملیں گے، لیکن ابھی نظروں سے اوجھل کہاں ہے، کس حالت میں ہے. تو اللہ پاک نے یہ رشتوں کی محبت اور ان کی کشش کا عجیب سا سلسلہ رکھا ہے کہ اس کے پیچھے باپ کی بینائی چلی جاتی ہے.